السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم نے کل عالم آخرت کے تعلق سے سنا اور فقہ وغیرہ سیکھنے والوں کی غلط عادات کے تعلق سے سنا۔ بہت زیادہ گاڑی اردو میں بولیں تو سمجھ میں نہیں آتا، یعنی جو شریعت کے سمجھنے کے لیے علم کلام، علم نحو، علم صرف، یہ سبجیکٹس ہیں دارالعلوم میں جو پڑھائے جاتے ہیں، اس پر جو لوگ محنت کیا کرتے تھے اس میں سب کے سب ایسے نہیں تھے کہ جو عالم آخرت نہیں ہوتے تھے، اس میں ایسے بھی ہوتے تھے جو عالم آخرت ہوتے، اور پہلے زمانے کے جو لوگ تھے زیادہ تر سب ایسے ہی تھے، عالم آخرت بھی تھے، عالم آخرت بھی تھے اور عالم فقہ، عالم کلام بھی تھے۔ بعد میں ایک یہ ٹرینڈ نکلا، شیطان نے یہ ایک اس کو بگاڑنے کے لیے یہ چیز پیدا کی کہ نام تو ہو کہ عالم ہے، لیکن جو اصل روح ہے عالم کی، جو فضیلت ہے، اس کو نکال دیا جائے۔ تو دیکھنے کو وہ فقیہ اور مفتی وغیرہ رہ گئے، لیکن اس کے اندر سے جو اصل علم تھا، علم آخرت، وہ نکال دیا گیا۔ یعنی ایک ایسا عالم مفتی جس کو آخرت کا خوف نہ ہو، جو دنیا میں الٹے سیدھے کام کرے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ارے کیا ایسا بھی مولانا ہوتا ہے؟ تو یہ ایسا مولانا ایک زمانے سے پیدا ہونا شروع ہوا۔ ایسا مولانا نا سب سے بڑا شیطان تھا، وہ بھی معلوم ہے، وہ بھی مولانا تھا، پتہ ہے نا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن اس کا بھی معاملہ ایسی خراب ہوا۔ تو یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو اصل روح ہے علم کی، وہ کیا ہے؟ علم آخرت، اس کو پکڑ کے رکھو۔ اگر آپ کا باقی کا سارا کچھ اس کے آس پاس میں ارد گرد میں رہے گا نا، آپ کبھی بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ۔ سمجھ میں آیا؟ آپ ٹرین میں اندر کی سیٹ پہ بیٹھو یا باہر جو پیسے دیتا ہے اس پہ کھڑے رہو، یا ٹرین میں لٹک کے رہو، لیکن آخر میں ویٹی پہنچ جاؤ گے، سمجھ میں آیا؟ یا ٹرین کی چھت پر بیٹھے رہو، لیکن ٹرین سے جڑے رہنا پڑے گا۔ جیسے ہی ٹرین سے ہاتھ چھوٹا تو آپ کہیں کسی کلوا کی گفا کے نیچے پڑے ملیں گے۔ آیا نا سمجھ میں؟ تو کیا اصل کیا ہے؟ علم آخرت۔ اگر آپ اس کو پکڑ کے رکھیں گے، یہ تمہارا اصل مدعا ہے، باقی کا سب اس کے ارد گرد جب تک رہے گا نا تو وہ بھی سارا فائدہ مند رہے گا۔ اب یہ میرے الفاظ تھے، میں نے اپنے بھاشا میں سمجھایا۔ اب انشاءاللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو اپنے الفاظوں میں کیسے کہا ہے، سنو۔ ہم پہلے فقہاء اکرام کے حالات زندگی نقل کریں گے انشاءاللہ، یعنی پہلے زمانے کے جو فقیہ، عالم، مولانا تھے، کس وجہ سے آج کے عالم، مفتی اور مولانا کو عزت مل رہی ہے؟ انہی عالم اور مولانا کی وجہ سے۔ لیکن ان میں اور آج کل کے سو کالڈ مولانا میں کیا ڈفرینس ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کیا ڈفرینس ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ تو ہم ان کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، جس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو ان کے مذہب پر بتاتے ہیں، دیکھو کہتے ہیں جو پہلے کے بڑے بڑے مولانا تھے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اتنے بڑے بڑے جو عالم گزرے، حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی اتنے بڑے درجے کے تھے اور فقیہ تھے۔ تو لوگ آج اپنے آپ کو ان کا فالوور کہتے ہیں، جیسے ہم اپنے آپ کو حنفی، شافعی، ملکی، حنبلی کہتے ہیں، اور پھر انہی میں سے جو دوسرے مولانا لوگ بھی ہوئے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خود شافعی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو ان کے مذہب پر بتاتے ہیں،
انہوں نے ان پر ظلم کیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آرام آرام سے ہی چلیں گے تاکہ سمجھ کے چلیں, نہیں تو ذرا بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے کا کچھ فائدہ ملنے والا نہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے مذہب پر ہیں, یہ کچھ مذہب وغیرہ پر نہیں بلکہ انہوں نے ان پر ظلم کیا ہے. کیا ظلم کیا ہے؟ یعنی ان کی فقہ تو لے لی, فقہ اور افتاء تو ان کا لے لیا, لیکن ان کی جو اصل جڑ اور بنیاد تھی اس کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے ایک نقلی مولانا پیدا کیا جس کے پاس آ کے لوگ عالم آخرت نہیں بن رہے, آخرت کی فکر نہیں حاصل کر رہے, بلکہ دنیا کے اندر شریعت کے مسئلے مسائل میں جھگڑنا سیکھ رہے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے, جیسے ابھی مان لو کوئی مسئلہ ہے, اس مسئلے کے اوپر ایک ایشو شروع ہوا پوری دنیا کے اندر, سب مولانا لوگوں نے اپنے اپنے کمنٹ دیے, تو اب وہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہر کوئی مولانا سوچتا ہے میں ایسی کوئی بات کہوں کہ سارے لوگ کہے ارے فلاں مولانا نے کیا بات بتائی ہے نا. اب آخرت میں اس کا کیا ہوگا اس سے کوئی مطلب نہیں, بس اب یہ ہے کہ ایسی بات بولوں جس کو بڑی دمدار لگے, کہیں ارے وہ فلاں مولانا نے بہت اچھی بات کیا, اور فلاں مولانا فیمس ہو جائے, سوشل میڈیا پر فیمس ہو جائے, ہے نا. تو یہ جو ہے معاملہ گڑبڑ ہے. تو کیا کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے ان پر ظلم کیا, ایسے فالوورز نے اپنے ائمہ پر ظلم کیا, اور قیامت کے دن یہ ان کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے. قیامت کے دن یہ ان کے فالوورز نہیں بلکہ ان کے دشمنوں میں شمار ہوں گے. جب وہاں پر فیصلہ ہوگا نا تو پتہ چلے گا کہ کون حنفی تھا اور کون مسلک اعلیٰ حضرت پہ تھا. اس دن پتہ چلے گا مسلک اعلیٰ حضرت والا اصلی کون تھا. ویسے بہت بولنے والے اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت والا بولتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے علم سے صرف اور صرف, وہ جو فقیہ تھے جو پہلے کے ائمہ تھے, انہوں نے اپنے علم سے صرف اور صرف اللہ کی رضا کا قصد کیا. ان کا انٹینشن صرف تھا کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں. ان کے حالات سے علماء آخرت کی علامات دیکھی گئی ہیں. یعنی ان کی زندگی پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آخرت کی فکر رکھنے والے مولانا تھے. جیسے علماء آخرت کی علامات کے باب میں یہ سب آیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو صرف علم فقہ کے لیے وقف نہیں کیا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے نا کیا بات چل رہی, سمجھ میں آ رہا ہے, ڈفرینس سمجھ میں آ رہا ہے نا. علم آخرت میں اور سو کالڈ علم میں ڈفرینس بتایا جا رہا ہے. کبھی بھی ایسا مت سوچنا کہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فقیہ تھے تو بس وہی علم جو ہے کنٹینیو ہونا چاہیے. وہ فقیہ تھے, یہ ان کا ایک ایکسٹرا علم تھا. لوگ ان کو انہی کے نام سے جانتے ہیں, لیکن ان کی فضیلت وہ نہیں بلکہ ان کی حقیقی فضیلت عالم آخرت کی تھی. جیسے آپ نے کل سنا کہ صحابہ کرام سرکار نے کتنے چھوڑے, کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام سرکار علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت میں چھوڑے, لیکن ان میں سے بہت کم تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو افتاء کے لیے رکھا ہو. اکثر وہ افتاء یعنی فتویٰ دینے کے لیے رکھا ہو. ان سے کوئی کچھ پوچھنے آتا تو وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتے, جاؤ. اور کیا وہ الفاظ تھے, جاؤ انہوں نے اس کا توق اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے, انہی سے جا کے پوچھو. چکر ہی میں نہیں پڑتے تھے مسئلے مسائل کے. آخرت کا پوچھو, آخرت کا پوچھنا ہے تو پوچھو قبر میں کیا کام آئے گا, حشر کے میدان میں کیا کام آئے گا, یہ سب پوچھو. باقی یہ سب اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ نماز پڑھ لو چلے گا, امام شافعی کے طریقے سے نماز پڑھ لو چلے گا, ہے نا. کسی بھی ایک کو پکڑ لو اور ان کے طریقے پہ نماز پڑھو اور فوکس پورا آخرت پہ کرو, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اپنے آپ کو علم فقہ کے لیے وقف نہیں کیا تھا بلکہ دلوں کے علم میں مشغول تھے, اور اس کے نگراں بھی رہتے تھے ہمیشہ. یعنی اس کی نگرانی کرتے تھے, دل کے علم کی نگرانی بھی کرتے تھے. ان کے لیے تدریس اور تصنیف سے وہی بات رکاوٹ تھی جو صحابہ کرام کی تصنیف اور تدریس میں رکاوٹ تھی. صحابہ کرام نے کتابیں بہت لکھی, کیا نہیں لکھی نا. تو ان کو بھی کتابیں لکھنے سے کون سی چیز روکتی تھی, یہی چیز کہ وہ علم آخرت اور عالم آخرت میں زیادہ مشغول تھے. اس لیے وہ کتابیں وغیرہ لکھنے میں انہوں نے اپنا ٹائم زیادہ نہیں لگایا, سمجھ میں. اور یہ جو فقیہ تھے ان کو مجبوراً کچھ کتابیں لکھنا پڑی شریعت کی بقا کے لیے.
تو ان کو کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ باوجود ہے کہ وہ علم فتویٰ کے مستقل فقیہ تھے، لیکن رکاوٹیں یقیناً واقع ہوئیں اور ان کے ذکر کی ضرورت نہیں، اس سے ان کو نقصان ہوا. یعنی اگر یہ وقت بھی اگر یہ وہ اپنے آخرت کے علم میں لگاتے نا تو اس کا اور زیادہ فائدہ ان کو ملتا، لیکن انہوں نے یہ وقت اس میں لگایا. اب ہم فقہاء کرام کے حالات سے وہ باتیں ذکر کرتے ہیں جن سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا وہ ان لوگوں پر تان نہیں بلکہ ان لوگوں پر تان ہے جنہوں نے ان کے مذہب کو اپنا کر اپنے آپ کو ان کا پیروکار ظاہر کیا، حالانکہ یہ لوگ اپنے اعمال اور عادات میں ان سے مخالف ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد ہے نا. مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ صرف مائک پہ نماز نہیں پڑھنا اور فوٹو نہیں کھنچانا، صرف یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ اور بھی کچھ ہے؟ جاؤ اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھو. اعلیٰ حضرت کی کتابیں جب آپ پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت سمندر ہے نا، جو جس میں اگر آپ غوطہ زن ہو گئے جب نکلو گے تو ایک نیا نور لے کر نکلو گے. اب تمہارے پاس 2-3 مسئلوں کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تم کو ان مسئلوں کے ساتھ رکھے لیکن اور مسائل بھی عطا کرے انشاءاللہ، ہے نا، کیونکہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، لیکن صرف 2 مسئلوں میں. تقوی پرہیزگاری صرف 2-3 مسئلوں میں تو نہیں ہوتی، ہر چیز میں ہونا چاہیے نا، ہے نا انشاءاللہ. وہ فقہاء کرام جو فقہ میں سردار اور مخلوق کے قائد تھے، یعنی مذاہب کے سلسلے میں ان کی اتباع کرنے والے زیادہ ہیں، وہ 5 حضرات ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کو فالو کیا جاتا ہے وہ ایسے 5 ہیں. 4 کہتے ہیں نا ہم لوگ، 4 ائمہ فیمس ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں 5 فیمس تھے. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی کے درجے کے تھے سبحان اللہ اس وقت میں. بعد میں جو یہ صرف 4 ہی زیادہ مشہور ہوئے اور ان کے ہی مسئلہ ہوئے. 4 میں سے بھی جو ہے امام ابو حنیفہ زیادہ فیمس ہوئے. 2nd نمبر پر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل، اور مالکی مذہب بہت کم جگہوں پر رہا ہے نا. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو اب کوئی ایسا سمجھتا ہی نہیں کہ مطلب ان کا بھی مذہب تھا، یہ ہم کو یہاں پڑھنے سے پتہ چل رہا ہے، لیکن ان کے دور میں مشہور تھے. حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان میں سے ہر ایک عابد، زاہد اور علوم آخرت کا عالم تھا. کیا کہتے ہیں دیکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سب سے پہلی پہچان کیا تھی؟ ان میں سے ہر ایک عابد، زاہد اور علوم آخرت کا عالم تھا. یہ ان کا سب سے پہلا تمغہ تھا. یہ سب سے پہلا ان کا کیا کہتے ہیں یہاں پر لگاتے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ملتے نا ایوارڈ وغیرہ ملتے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ بہت سارے میڈل. ہاں، یہ سب سے پہلا میڈل ان کا کیا تھا؟ وہ علوم عالم آخرت والے تھے. سمجھنا، عالم علوم آخرت والے تھے اور عابد اور زاہد تھے. دنیا میں لوگوں کی بھلائی کی سمجھ رکھتے تھے کہ لوگوں کو کس چیز سے بھلائی ملے گی اسی پر زیادہ زور دیتے تھے، اور جو نقصان پہنچانے والی چیز تھی اس میں زیادہ نہیں پڑتے تھے. اور اپنی فقہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے. یعنی فقہ میں بھی جو انہوں نے محنت کی وہ اس لیے تاکہ اس کی حفاظت کی جائے، اور اس میں بھی وہ اللہ کی رضا ہی چاہتے تھے. اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا کہ فقہ کے ذریعے مشہور ہو جاؤں کہ وہ کتنا بڑا فقیہ ہوں. دیکھو آگے کیا کہتے ہیں امام غزالی، یہ 5 عادات ہیں. کیا کیا؟ عابد، زاہد، علوم آخرت کا عالم، دنیا میں لوگوں کی بھلائی کی سمجھ رکھنے والا، اور اپنی فقہ سے اللہ کی رضا چاہنے والا. 5 کوالٹیز ان کے اندر تھیں. یہ صرف 5ویں کوالٹی تھی نا، وہ تھی فقہ کی. باقی 4 کی 4 کوالٹی کیا ہے؟ واپس سے سنو، عابد، زاہد، علوم آخرت کا عالم اور دنیا میں لوگوں کی بھلائی کی سمجھ رکھنے والا. یہ 4 کوالٹیز تمام اولیاء کرام کی ہیں، تمام اولیاء کرام کی. بس یہ 5ویں کوالٹی کسی اللہ کے ولی میں تھی، کسی اللہ کے ولی میں نہیں تھی. سمجھ میں آیا؟ فقہ کا علم ہر اللہ کا ولی حاصل نہیں کرتا تھا. فقہ کا علم جو ہے جس درجے کا امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، ائمہ نے حاصل کیا، اس درجے کا سارے اولیاء کرام حاصل نہیں کرتے تھے، ہے نا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے یہ، جیسے ہم مسلک امام ابو حنیفہ پر ہیں. مسلک غوث پاک ہے، مسلک غریب نواز ہے نہیں ہے. وہ فقہ میں جو ہے وہ جو امام تھے وہ 4 چلے.
ہے نا. اس میں چاہتے تو پھر غوث پاک اگر چاہتے تو کتنا چلتا ان کا مسلک, پوری دنیا میں ان کے مسلک پر لوگ عمل کرتے, لیکن وہ خود انہوں نے کسی کو فالو کر لیا کہ میں ان کا فالوور ہوں, تم بھی ان کے فالوور بن جاؤ. اس کے چکر میں مت پڑو, فالوور کسی کا بھی رہو لیکن پوری محنت آخرت کے لیے کرو. کہتے ہیں کہ یہ 5 کوالٹیز ہیں اور یہ 5 عادات ہیں, لیکن ہمارے زمانے کے فقہا, امام غزالی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے مولوی مولانا نے ان میں سے سب سے ایک کو اختیار کیا, صرف خالی فقہ کو اختیار کر لیا. یعنی فقہ کے فروعات میں استعداد اور مبالغہ بڑھا چڑھا کر, جس کو میں اکثر بولتا ہوں بال کی کھال اور کھال کی بال نکالنا نا. دیکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے ورڈز دیے, جو میں الفاظ یوز کرتا ہوں نا, میں الگ سے نہیں بولتا. وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف 5ویں جو کوالٹی تھی, فقہ کی فروعات میں استعداد اور مبالغہ, اس لیے کہ باقی 4 عادات کا تعلق آخرت سے ہے اور یہ ایک خصلت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. 4 جو خصلتیں, عابد, زاہد اور عالم آخرت اور لوگوں کی بھلائی چاہنا, یہ سب پورا آخرت میں فائدہ دیتا ہے. دنیا میں اس کا کوئی فائدہ تم کو ملنے والا نہیں. نماز پڑھو گے دنیا میں نوٹ ملے گا نہیں, ہے نا. زاہد بن جاؤ گے, زہد و تقوی اختیار کرو گے, اس کا فائدہ دنیا میں ملے گا نہیں ملے گا. لوگوں کی بھلائی چاہو گے تو تم کو دنیا میں کوئی بھلائی مل رہی ہے اس کے عوض میں نہیں مل رہی ہے. آخرت کا علم رکھتے ہو, فکر رکھتے ہو, اس کا کچھ دنیا میں اس کا کچھ ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر فقیہ ہو تو اس کی وجہ سے, فقیہ ہونے کی وجہ سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے. لوگوں کا آنا جانا, یہاں تک کہ بادشاہوں کا اور عمرہ کا تمہارے پاس آنا جانا, مسئلے مسائل پوچھنا. تو جب بادشاہ آتا ہے تو خالی ہاتھ تو آتا نہیں ہے. بادشاہ جب مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو خالی ہاتھ آئے گا. آپ مولانا صاحب سے کوئی بڑا فتویٰ پوچھنے جاؤ گے تو کچھ ایک گفٹ تو لے کر جاؤ گے نا, ہے نا. تو یہ دنیا بھی ساتھ میں آتی ہے. لیکن جو ایسے مولانا ہیں جو اس پر دھیان نہیں دیتے کہ کون آیا اور کیا لایا, ہے نا. آیا تو وہ اس کے چہرے پر نظر رکھتے, اس کے ہاتھ میں کیا ہے وہ نہیں دیکھتے. پوچھتے ہیں, جواب دیتے ہیں, وہ رکھ گیا تو دوسرا کوئی آیا تو اس کو اٹھا کر دے دیتے, لے جا. یہ اللہ والوں کا طریقہ تھا. ایک آیا وہ رکھ کر چلا گیا, دوسرا آیا بولتے یہ میری طرف سے لے جا. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ جماعت سے نماز پڑھ کے جیسے ہی سلام پھیرا فوراً اٹھے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد لوٹے. صحابہ کرام ایسے ہی انتظار میں بیٹھے. سبحان اللہ. صحابہ کرام بیٹھے کہ سرکار گئے ہیں, آئیں گے. اگر حضور علیہ السلام قیامت تک نہیں آتے صحابہ کرام بیٹھے رہتے, کیونکہ وہ سرکار سے محبت کرتے تھے کہ میرے آقا اچانک آج ایک دم یعنی خلاف عادت تشریف لے گئے, ضرور کوئی بات ہے. حضور علیہ السلام پھر تشریف لائے, پھر دعا وغیرہ کی, بیٹھے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو اس طریقے سے جانے پر مجبور کیا؟ سرکار نے فرمایا میرے گھر میں سونے کا کچھ ٹکڑا پڑا تھا, سونے کی گٹھلی لکھا ہے حدیث شریف میں, کچھ گٹھلی پڑی تھی. نماز میں مجھے اس کا خیال آیا تو میں نے چاہا کہ اس کو تقسیم کر دوں. میں گیا اور اس کو صدقہ کر کے واپس آیا ہوں. یہ اللہ والوں کا طریقہ, انبیاء کرام کا طریقہ رہا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کون کیا لایا وہ نہیں دیکھتے تھے, لایا تو رکھ دے, ہے نا. چلا گیا, دوسرا آیا تو یہ لے جا. اس طریقے سے حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے مسئلہ نہیں پتا تھا. دیکھو صحابی ہے, مسئلہ نہیں پتا تھا, روزہ ٹوٹ گیا. ایسا مسئلہ جو ہم یہاں سکھاتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا, اگر ایسے کسی مسئلے کے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ایک صحابی کا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ کیا کہو گے صحابی کو؟ کیا وہ فقیہ تھے؟ نہیں تھے نا, لیکن عالم آخرت تھے. ان کے دل میں ڈر تھا کہ یہ میرا روزہ نہیں ہوا, اس کا آخرت میں نقصان کیا ہوگا. تو سرکار کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے میرا روزہ ٹوٹ گیا, میں کیا کروں؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کا جو ہے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا, ہے نا. کفارہ ادا کرنا پڑے گا, 60 روزے رکھنے پڑیں گے, ہے نا. تو سرکار علیہ السلام نے جو مسئلہ تھا بتا دیا. اتنے سرکار علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ میں اتنے روزے نہیں رکھ سکتا. آج ہم بول سکتے ہیں ایسا, ہم نے جان مجھ کے ایک روزہ اگر کوئی توڑ دے تو
ہوتا کیا ہے 60 روزے کفارے میں رکھنے پڑتے ہیں. ایک روزے کے اگر جان بوجھ کے توڑ دیا, مسئلہ معلوم تھا ایسا, کوئی ایک روزہ رکھ کے اور جان بوجھ کے توڑ دے تو اس کو اس کے کفارے میں 60 روزے رکھنے پڑیں گے کنٹینیو, تب یہ ایک روزہ توڑنے کا گناہ معاف ہوئے گا. تو سرکار نے کہہ دیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 روزے, اتنے روزے تو نہیں رکھ سکتا, طاقت نہیں ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اتنے فقیروں کو کھانا کھلا دو. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں جو فقیروں کو کھلاؤ, ہے نا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی. کچھ دیر بعد ایک شخص ایک ٹوکری بھر کے کھجور لایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ لے, جا کے مدینے میں جو سب سے غریب ہے اس کو دے دے, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. کھجور لی انہوں نے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے, مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور کہا پھر جا تو کھا لے, تیرے بچوں کو کھلا دے, کفارہ ادا ہے نا. تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ آتا تھا. یہ مسئلہ, یہ جو واقعہ تھا انہوں نے بیان کس وجہ سے کیا, اس میں 2 مسئلے نکلے. ایک تو وہ فقیہ نہیں تھے, ایک مسئلہ نہیں پتا تھا, لیکن وہ عالم آخرت تھے کہ ان کے دل میں خوف تھا. تو فضیلت کس وجہ سے تھی ان کو, وہ صحابی ہیں. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے فقیہ ان کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہیں, وہ صحابی کے. سمجھ میں آئے. ایک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جو ایک صحابی جو ایسا مقام رکھتا ہے کہ اس کو بڑے سے بڑا غوث, قطب اور ابدال بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. سوچئے کہ ان کے اندر کیا تھا, یہی خوف تھا اتنا زیادہ کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی. دوسری چیز کہ کچھ آیا تو وہ یہاں سے آیا یہاں سے بانٹ دیتے تھے. تو یہ پہلے کے مولانا تھے اور علماء تھے اور عالم آخرت تھے. تو فرماتے ہیں یہ 5 عادات ہیں, لیکن ہمارے زمانے کے فقہا نے ان سب میں سے ایک ہی عادت کو اختیار کیا, یعنی فقہ کو حاصل کیا, اس کی فروعات اور استعداد میں اور مبالغہ کیا, اس لیے کہ باقی 4 عادات کا تعلق آخرت سے ہے اور یہ ایک خصلت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. اگر اس سے آخرت کا ارادہ کیا جائے تو دنیا کے لیے اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے. اگر فقہ سے صرف آخرت کا ارادہ کیا جائے, اگر انسان عالم بنتا ہے اور اس سے سوچتا ہے کہ میں صرف آخرت کا ہی فائدہ اس سے اٹھاؤں گا, تو اس سے جو دنیا کا فائدہ ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. ایسے آپ نے سنے ہوگا کہ مان لیجئے ایک مسجد میں کوئی نئے امام صاحب آئے, بہت سخت پابند, شریعت کے, آخرت کے لیے ڈرنے والے. ٹرسٹیوں نے کسی نے کمینہ پن کیا اور کچھ شریعت کے خلاف یا ایسا کچھ کہا کہ حضرت ایسا نہیں, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. امام صاحب نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا, ٹرسٹی ہو اپنے گھر کے رہو, ہے نا, ہم نہیں مانتے, ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, ہے نا. ٹرسٹی صاحب آئے, کہا کہ کل سے امام نہیں مانگتا ہے, کل سے امام نے, دنیا کا نقصان ہوا ہے نا, لیکن وہ انہوں نے جو علم سیکھا اس کا فائدہ آخرت کے لیے اٹھایا. سمجھ میں آیا, ان کو آخرت. تو جب دنیا کا نقصان ہوتا ہے, جب انسان اس سے آخرت کا ارادہ کرتا ہے نا, تو دنیا کا تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے. انہوں نے اس سے دنیا کا قصد کر لیا, جن لوگوں نے اس علم اور فقہ سے دنیا کا قصد کیا اور ان ائمہ سے مشابہت کا دعویٰ کیا. کرتے تو ہیں دنیا کے فائدے کے لیے فقہ کہتے ہیں, لیکن ہم امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے مسلک پر ہیں. اور اس کی مثال امام غزالی نے کیسے دی, کہتے ہیں لوہار کو فرشتوں پر قیاس کرنا افسوسناک ہے. کہاں لوہار اور کہاں فرشتہ, ہے نا. لوہار کو فرشتے پر قیاس تم کیسے کر سکتے ہو. اب ہم ان ائمہ اکرام کے حالات اور ان کی زندگی بیان کرتے ہیں. سنو, آج تک ہم نے یہی سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کتنے بڑے فقیہ تھے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے فقیہ تھے, ہے نا. آج تک ان کا نام زندہ ہے نا. لیکن ہم ان کے حالات زندگی, امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہم ان کے حالات زندگی انشاءاللہ اپنے اینگل سے بیان کریں گے. سمجھو کہ یہ کتنے بڑے عالم آخرت تھے, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. کہتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عابد ہونے پر دلیل یہ ہے
کہ آپ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. سبحان اللہ. 1/3 علم کے لیے, دوسرا تہائی عبادت کے لیے, سبحان اللہ. اور تیسرا نیند کے لیے. سبحان اللہ. یہ ان کا عمل تھا کہ انہوں نے اپنی راتوں کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا تھا کہ 1/3 عبادت کے لیے, 1/3 علم حاصل کرنے, اور 1/3 جو ہے وہ سونے کے لیے کیا کرتے تھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان شریف میں نماز میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. رمضان میں دن اور رات ملا کر 60 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے, اور ایک روایت میں ہے کہ 30 قرآن ختم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کے ایک شاگرد حضرت بیوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رمضان شریف میں روزانہ 1 قرآن پاک ختم کرتے تھے. وہ حساب سے 30 ہوئے, لیکن ایک روایت میں کیا ہے کہ 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے. اب یہ کسی کا پرسنل عمل ہے, یہ انسان کیسے سمجھ سکتا ہے, لیکن جیسا جس کو معلومات ہوئی وہ حساب سے لوگوں نے اس کو فارورڈ کیا. ہو سکتا ہے کہ ان کے زندگی کے کچھ رمضان ایسے گزرے ہوں کہ ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کرتے ہوں, اور پھر بعد میں ایسا ایک وقت آیا ہو کہ 60 رمضان بھی ختم کیے ہوں, ہے نا. حضرت حسن کرائسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی راتیں گزاری. سبحان اللہ. اب یہ رمضان کی راتیں نہیں ہیں, یہ دیگر راتیں. رمضان کے علاوہ میں نے کئی راتیں گزاری ہیں. آپ تقریباً رات کا تہائی حصہ نماز پڑھا کرتے تھے, اور میں نے دیکھا کہ آپ 50 آیات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اگر کبھی زیادہ پڑھتے, یعنی یہ رمضان کے علاوہ کی جو راتیں ہوا کرتی تھی ان میں عبادت کیا کرتے تھے, 1/3 رات عبادت کرتے تھے, اور 1/3 رات میں 50 یا 100, زیادہ سے زیادہ 100 آیتیں قرآن کی پڑھا کیا کرتے تھے, اور ان پر غور و فکر کیا کرتے تھے. آپ جب بھی کسی آیت رحمت پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مومنین اور مسلمین کے لیے رحمت کا سوال کیا کرتے, اور جب بھی ایسی آیات پڑھتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا تو پناہ مانگتے تھے, اور اپنے لیے نیز تمام مومنوں کے لیے نجات کا سوال کیا کرتے تھے. گویا آپ کے لیے امید اور خوف کو جمع کر دیا گیا تھا. دیکھو, اب یہ قرآن پڑھا کرتے تھے, لیکن یہ قرآن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آج جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے قرآن پڑھنے میں اور ان کے قرآن پڑھنے میں کتنا فرق ہے. سن رہے ہیں نا. آپ گھر میں قرآن خوانی کراؤ, دیکھو جو قرآن پڑھا جاتا ہے کیسا پڑھا جاتا ہے. آپ سیٹسفائی ہیں کیا اس سے؟ نہیں ہے نا. پھر کیسا قرآن پڑھا جاتا ہے. اور ایک یہ بھی قرآن پڑھنے والے تھے کہ جب آیت رحمت آتی تو دعا کیا کرتے تھے, اور عذاب کی جب آیت آتی تو خوف کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے تھے, اور معافی مانگتے تھے اپنے گناہوں کی, اور لوگوں کے لیے بھی مانگتے تھے. آپ جب بھی تو دیکھیں کہ 50 آیات پر اکتفا کرنا کس طرح اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ قرآن پاک کے اسرار و رموز میں غوطہ زن ہوتے تھے, یعنی اس پہ غور و فکر کرتے تھے, اور ان میں غور و فکر کر کے, یعنی یہ بھی ایک عبادت ہے, غور و فکر کرنا بھی, یہ عبادت حاصل کرتے تھے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 16 سال سے کبھی سیر ہو کر نہیں کھایا. 16 سال سے کبھی میں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا, کیونکہ پیٹ کا بھرنا بدن کو بھاری کر دیتا ہے, دل کو سخت کر دیتا ہے, اور دانائی یعنی عقل مندی سمجھداری کو زائل کر دیتا ہے, اور نیند پیدا کرتا ہے, اور اس شخص کو عبادت میں کمزور کر دیتا ہے. اس وجہ سے زیادہ نہیں کھاتے تھے کہ کہیں عبادتوں میں اور علم وغیرہ کے اندر جو ہے کمی واقع نہ ہو. تو شکم سیری کی آفات کے سلسلے میں ان کی حکمت پر غور کرو, امام شافعی کی. پھر عبادات میں ان کی مشقت کو دیکھو, کیوں انہوں نے اس کے لیے شکم سیری کو ترک کیا. حقیقت یہی کی عبادت کی اصل کم کھانا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم نہیں کھائی. اللہ تعالیٰ کی نام کی عزت اور عظمت کی وجہ سے قسم کھانا, اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھانا کوئی گناہ ہے کیا؟ کھا سکتے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے, نام کی قدر کی اور ادب کی وجہ سے کبھی اس نام کی قسم نہیں کھائی. سچی بات پر بھی کبھی اللہ کے نام کی قسم نہیں کھائی, اور جھوٹی تو چھوڑو سچی پر بھی کبھی قسم نہ کھائی. تو اندازہ کیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توقیر اور عزت اور تعظیم کا کس قدر خیال کیا کرتے تھے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا علم رکھتے تھے.
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے. عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, آپ جواب نہیں دیتے. فرمایا میں اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ میری خاموشی میں بہتری ہے یا جواب دینے میں بہتری. آج اگر تم کسی کو سوال کرو اور کوئی جواب نہ دے تو آپ سمجھو گے کہ ارے جانے ان کے کتنے فالوور فقی ایسے گزرے کہ وہ اپنے آپ کو شان کے ساتھ شافعی رحمۃ اللہ علیہ, یعنی جیسے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں. تو یہ کتنے بڑے فقی ہیں, لیکن خاموش رہے. تو لوگوں نے پوچھا تو بتایا کہ میں پہلے یہ تو سمجھ لوں کہ اس سوال کا جواب دینے میں بہتری ہے یا خاموشی میں بہتری ہے, کیونکہ یہ آخرت کا خوف رکھنے والے لوگ تھے. ڈفرینس سمجھ میں آیا؟ پہلے کے جو علماء تھے اور آج اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے ہیں جو اس سب بتانے میں آخرت کا خوف رکھتے ہیں, اور یہ آخرت کا خوف رکھنا ہی اصل علم ہے. آیا سمجھ میں؟ تو دیکھیں آپ اپنی زبان کی کس قدر حفاظت کیا کرتے تھے. حالانکہ فقہاء اکرام پر تمام اعضاء سے زیادہ یہی مسلط ہے اور یہی ان کے ضبط اور قابو سے زیادہ باہر ہو جاتی ہے. کیا؟ زبان. عالم بن جاتا ہے آدمی تو پھر اس کی زبان جو ہے اس کو قابو کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ جب اندر ہے تو نکلے گا, ہے نا. اس بات سے واضح ہوا کہ آپ کا بولنا یا خاموش رہنا دونوں کا مقصد فضیلت اور ثواب کے حصول کے لیے تھا. یعنی فقہ پر بھی کبھی بولتے تھے تو ثواب کے لیے بولتے تھے, ورنہ نہیں بولتے تھے. حضرت احمد بن یحییٰ بن وزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قندیلوں کے بازار سے نکلے. یہ آخری دو چیز میں بیان کر رہا ہوں, سمجھ میں آیا؟ یہ کیا چل رہا ہے, اپنا ائمہ کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت بڑے عالم فاضل مفتی وغیرہ فقیہ وغیرہ تھے. تو وہ یہ سب تو تھے لیکن ان کی فضیلت اس وجہ سے نہیں, عالم آخرت ہونے کی وجہ سے تھی. اس کی دلیلیں ان کی زندگی سے پیش کی جا رہی ہیں. آئے نا سمجھ میں, کہ ان کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ وہ اللہ کا خوف رکھا کرتے تھے. تو حضرت احمد بن یحییٰ بن وزیر فرماتے کہ قندیلوں کے بازار میں سے ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نکلے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے. تو دیکھا کہ ایک شخص کسی اہل علم کو بیہودہ باتیں کہہ رہا تھا. اہل علم کو الٹی سیدھی باتیں کہہ رہا تھا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا فحش کلامی سے اپنے کانوں کو پاک رکھو. یعنی اپنے کان بند کرو, یہاں پر برائی چل رہی ہے, اپنے کانوں کو بند رکھو. جیسے تم اپنی زبانوں کو برے کلام سے پاک رکھتے ہو اسی طریقے سے برے کلام سننے سے اپنے کانوں کو بھی پاک رکھو, کیونکہ قصدن سننے والا کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے. یہاں سے ایک چیز سیکھنے کو ملی, جان بوجھ کر برائی کو سننا یہ برائی کرنے والے ہی کی طرح ہے. گانا باجا بج رہا ہے نا, آپ کہیں گے گناہ ہے, لیکن پھر بھی سن رہا ہے, تو وہ بجانے اور گانے والے ہی کی طرح تم ہو گئے. تمہارا کام کیا ہے, گانا باجا حرام ہے نا تو وہ اس کو برا بھی سمجھو اور وہاں سے ہٹ جاؤ. ایسا نہیں کیا وہ ٹھیک ہے وہ تو سندل لے جانے والے بجا رہے نا, میں تو کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں, میں تھوڑی ان میں شامل ہوں. آپ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو, گردی کر رہے ہو نا, تو دیکھنے والے جب جمع ہوتے ہیں تبھی تو زیادہ بجاتے ہیں. بولے پبلک دیکھ رہی ہے, کیا گردی تھی, ہے نا. اپنا سندل نکلا تو کتنی گردی ہو گئی تھی, اگلے سال اس سے بھی اچھا نکالیں گے. گردی کس نے کی؟ وہ شخص جو اس کو برا سمجھتا ہے, اس نے گردی کی. تو آپ نے بھی سپورٹ کیا کیا نہیں کیا؟ انڈائریکٹلی. اس لیے عقل رکھو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قصدن سننے والا کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے. بیوقوف آدمی اپنے برتن یعنی مغز میں سے سب سے بری بات تمہارے برتنوں یعنی تمہارے دماغوں میں ڈال دیتا ہے. بیوقوف آدمی ہوتا ہے نا, اس کے دماغ میں جو بری چیز ہوتی ہے نا وہ تمہارے اپنے برتن سے تمہارے برتن میں ڈال دیتا ہے اور اس کی حرص رکھتا ہے. اگر بیوقوف کی بات کو اس کی طرف لوٹا دیا جائے یعنی نہ سنا جائے تو لوٹانے والا نیک بخت کہلاتا ہے, جیسے اس کا قائل بدبخت ہوتا ہے. آیا سمجھ؟ تھوڑا سا ہارڈ تھا, ہے نا. یہاں سے سمجھ میں آئے تھے بھی نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بری بات سننے وغیرہ پر اتنا کہہ رہے ہیں,
یہ کوئی فقہ کا مسئلہ تو ہے نہیں. پتہ چلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل تو ایسا تھا کہ اب مان لیجئے کوئی مولانا صاحب یہاں سے رستے سے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ میں 2-3 لوگ جا رہے ہیں اور وہاں پر کچھ گانا بجا بج رہا ہے, تو امام شافعی کی طرح وہ کہتے ہیں اپنے کانوں کو بند کرو, لیکن ان کے اندر اتنا خوف تھا کہ وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے کانوں کو بند کرو, کہ برائی کو سننا بھی برائی کرنے والے کی طرح ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو آخرت کا کتنا خوف تھا. ورنہ اگر کسی برائی کی جگہ سے تم جا رہے ہو, تمہارے سر پر کوئی برائی نہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے آخرت کے خوف سے ان کو اس کی تلقین فرمائی. تو پتہ چلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ عالم آخرت تھے. آخری چیز, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دانشور نے, عقل مند شخص نے دوسرے عقل مند کی طرف لکھا کہ تجھے علم دیا گیا ہے, لہٰذا تو اپنے علم کو گناہوں کی سیاہی سے میلا نہ کر, اس طرح تم اس دن اندھیرے میں رہو گے جب علم والے اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ایسے ہی عالموں سے کہہ رہے ہیں جو اپنے علم کے ذریعے جو ہے گناہ کما رہے ہیں. تو بتا رہے ہیں وہ کہ بھائی یہ گناہوں میں مت پڑو, اس علم کو آخرت کے فائدے کے لیے اٹھاؤ, نہ کہ دنیا کے فائدے کے لیے اٹھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود تلقین کر رہے ہیں, تو وہ خود ویسے ہوں گے کیا نہیں ہوں گے؟ ہے نا, وہ خود عالم آخرت تھے, اور ہر عالم سے وہ کہتے تھے کہ تم بھی عالم آخرت بنو, تم جو ہے یہ دنیاوی فقیہ مت بنو. سمجھ میں آئے؟ تو ہم کو بھی انشاءاللہ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ حقیقت میں علم کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ عالم آخرت جو ہونا, یہ آپ ہماری سمجھ میں آیا کہ عالم آخرت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی عالم آخرت تھے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ اور ایسے واقعات ہیں جس سے انشاءاللہ ان کی زندگی بھی سمجھ میں آئے گی, ان کا عالم آخرت ہونا بھی ثابت ہوگا, اور ہم بھی انشاءاللہ آخرت کی کچھ چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. کل انشاءاللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور آدھا تذکرہ باقی ہے. اور یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ائمہ میں سب سے پہلے کیوں ہوا؟ کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے, وہ شافعی ہیں اس لیے انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کیا. کوئی حنفی امام نے لکھا ہوتا تو وہ امام ابو حنیفہ کا پہلا کرتے ہیں نا ذکر. سمجھ میں آیا نا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدقے طفیل ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھ, انہی کی محبت میں موت عطا فرما. میرے مولا ہمیں خوب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اس میں کامیابیاں عطا فرما. میرے مولا اس میں جتنی بھی مشکلیں پیش آتی ہوں اس کو سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم کو ہمتیں عطا فرما. میرے مولا خوب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما, علم آخرت عطا فرما, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما, موت کے وقت عطا فرما, قبر میں عطا فرما, حشر کے میدان میں عطا فرما, جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما, ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.